لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فاستظهره فأحل حلاله وحرم حراما أدخله الله الجنة وشفعه في 10 من أهل بيته كلهم قد وجبت له النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. محترم بزرگوں اور دوستوں، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ بقرہ کی ایک آیت تلاوت کی ہے اور ایک حدیث مبارکہ پیش کی ہے. میں چاہتا ہوں اسی آیات مبارکہ کی روشنی میں اور اسی حدیث شریف کی روشنی میں آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کی جائیں تو ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہونی چاہیے کہ قرآن مجید اللہ کی وہ کتاب ہے جو سراپا پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے. جو مانتے ہیں ان کے لیے بھی ہدایت ہے اور جو نہیں مانتے ہیں وہ ان کے لیے بھی ہدایت ہے. اس لیے کہ قرآن مجید اللہ کی آخری کتاب ہے. یہ اللہ کی طرف سے انسانیت کو دیا جانے والا وہ رہنما ہے جس پر چل کر اور جس کو پڑھ کر اور جس کی رہنمائی میں زندگی کے منازل طے کر کے انسان اپنے مقصد مقصود کو یعنی کامیابی و کامرانی کو پہنچ سکتا ہے. اگر دنیا میں کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اسے چاہیے قرآن مجید پڑھے اور اس کے ہدایات پر عمل کرے. اگر کوئی آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ قرآن مجید پڑھے، سمجھے اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر اپنی آخرت میں کامیابی حاصل کرے. تو مقصود یہ کہ ہمیں دنیا اور آخرت کی جو کامیابی بھی چاہیے وہ قرآن مجید سے ہی ملے گی، دنیا کے ہر انسان کے لیے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں ایک جگہ اعلان فرما دیا: قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. اے نبی آپ اعلان فرما دیجئے میں سب کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں. جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے، چاہے وہ مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، شمال میں ہو، جنوب میں ہو، دنیا کے کسی علاقے میں رہتے ہوں، کوئی زبان بولتے ہوں، ان کا کوئی رنگ ہو، ان کی تہذیب اور ان کا کلچر کچھ بھی ہو، آپ سب کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے. اسی طرح آپ پر جو کتاب اتاری گئی یعنی قرآن، یہ بھی دنیا کے تمام انسانوں کے لیے ہے. اس لیے ہمارے ذہنوں میں یہ بات رہے کہ قرآن صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں، یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے نبی نہیں، آپ سب کے نبی ہیں، جو مانے اس کے بھی اور جو نہ مانے اس کے بھی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبان سے قرآن مجید میں اعلان فرمایا ہے: انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. تو ظاہر سے بات ہے قرآن کی جو ہدایات ہیں اور قرآن کی جو رہنمائی ہے اور قرآن کے جو فیصلے ہیں اور قرآن کی جو تنبیہات ہیں، قرآن کی طرف سے جو آگاہی ہے اور قرآن کے اندر جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ سب کے لیے ہے. اس لیے یہ اللہ کی آخری کتاب ہے.
اس کے بعد کوئی کتاب آنے والے نہیں، آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ اور پھر قرآن مجید ہی وہ نسخہ کیمیا ہے جس پر چل کر لوگوں نے اپنی کامیابی اور کامرانی کے منازل طے کیے ہیں۔ ہمارے سامنے تاریخ اسلام پورا پڑا ہوا ہے، آپ اس کے جس دور کو اٹھا کر دیکھیں گے جہاں پر ہماری روشن تاریخیں ہیں، چاہے وہ دور صحابہ ہو یا بعد کے ادوار ہوں، ہر جگہ آپ کو یہی نظر آئے گا جب جب لوگوں نے قرآن کو اپنا رہنما بنایا، قرآن کو اپنا لیڈر بنایا، قرآن کے رہنمائی میں انہوں نے اپنی زندگی کے منازل طے کیے تو انہیں ہدایت ملی، انہیں کامیابی ملی، انہیں سربلندی ملی اور انہیں غلبہ نصیب ہوا۔ اس لیے ہم کو اس بات کا عہد کرنا چاہیے کہ ہمارا تعلق قرآن مجید سے مضبوط ہو، ہمارا تعلق قرآن مجید سے قائم ہو، اور ہمارا تعلق قرآن مجید سے ایسا مضبوط ہو کہ کوئی اس سے ہمیں چھڑا نہ سکے۔ جب ہم قرآن سے وابستہ ہو جائیں گے تو میرے دوستو پھر ہمیں کوئی کمزور نہیں کر سکتا، کوئی ہمیں راستے سے ہٹا نہیں سکتا، کوئی ہماری تباہی و بربادی کے خواب نہیں دیکھ سکتا۔ اس لیے کہ قرآن سراپا کامیابی ہے اور اس پر چلنے والے کامیاب ہیں، اس کو ماننے والے کامیاب ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ بہت ہی تاکید کے ساتھ، بہت زور کے ساتھ اور بڑی اگر کہا جائے کہ شہنشاہانہ انداز میں خطاب کر کے فرمایا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اس روئے زمین پر قرآن کو اور اس دین کو ہم نے برپا کیا ہے اور ہم خود اس کی حفاظت کریں گے۔ جس کتاب کی اور جس احکام کی اور جس دین کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت خود لے لیں تو بتائیے اسے کون مٹا سکتا ہے، اسے کون ختم کر سکتا ہے۔ اس لیے اگر ہمیں اپنی حفاظت چاہیے، اگر ہمیں اپنا تحفظ چاہیے اور ہمیں کامیابی چاہیے تو ہم قرآن سے وابستہ ہو جائیں، قرآن سے جڑ جائیں، قرآن سے اپنی زندگیوں کو جوڑ دیں تو انشاءاللہ اللہ کا یہ وعدہ ہے جب قرآن محفوظ رہے گا تو جن کی زندگیوں میں قرآن ہوگا وہ بھی محفوظ رہیں گے، جن کے سینوں میں قرآن ہوگا وہ بھی محفوظ رہیں گے۔ جس سرزمین پر قرآن کی حکمرانی ہوگی اور قرآن کے احکام پر عمل ہو رہا ہوگا، اللہ رب العزت ان سرزمینوں کو بھی حفاظت فراہم کریں گے، اور جن مکانات میں، جن گھروں میں اہل قرآن ہوں گے، اللہ رب العزت ان مکانات کی اور ان گھروں کی بھی حفاظت فرمائیں گے۔ تو ہمارا تحفظ اور ہماری حفاظت، ہماری سیکورٹی اللہ نے قرآن سے وابستہ کر دی ہے، لہذا ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا اور ہمیں اس پر اس نسخے پر عمل کرنا ہوگا اگر ہم اپنی حفاظت چاہتے ہیں، ورنہ ہم روتے رہیں، چیختے رہیں، چلاتے رہیں کہ مسلمانوں کے ظلم ہو رہا ہے، انہیں مارا جا رہا ہے، انہیں کاٹا جا رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ یہ تو ہونے والا ہے۔ ابتلا اور آزمائش تو ہمارے لیے بالکل ویسے ہی ہے جس طرح پودوں کے اندر جب کھاد ڈال دی جاتی ہے تو مرجھائے ہوئے پودے تر و تازہ ہو جاتے ہیں، انہیں توانائی مل جاتی ہے، انہیں طاقت مل جاتی ہے۔ اس لیے امت کے لیے ابتلا اور آزمائش جو ہے یہ اللہ کے ہاں سربلندی کی علامت ہے، اللہ کے یہاں محبوبیت کی پہچان ہے۔ اللہ اپنے جس بندے کو پسند فرماتے ہیں، جسے محبوب رکھنا چاہتے ہیں، جسے نوازنا چاہتے ہیں، اللہ انہیں ان راہوں سے گزارتے ہیں۔ کیا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائش نہیں ہوئی؟ مکے کے اندر آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، کس طرح اذیتیں دی گئیں، کس طرح تکلیفیں دی گئیں، حتیٰ کہ مارنے کی سازشیں کی گئیں، آپ کے نعوذ باللہ قتل کرنے کی سازشیں کی، آپ کے بیٹیوں کے طلاق دلائے گئے، آپ کے محبوب چزا حضرت حمزہ کو شہید کیا گیا، پیٹ چاک کیا گیا، جگر نکال کر انہیں جو چبایا گیا، آنکھ کان ناک کاٹے گئے۔ اتنی مثالیں پوری تاریخ بھری ہوئی ہے، لیکن اہل ایمان اس سے ڈرتے نہیں، اس سے گھبراتے نہیں، بلکہ ایمان کے ساتھ یہ آنے والی ہے۔ ایمان کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے لیے ریڈ کارپیٹ ڈالا جائے گا اور ہمارا پھول مالا کے ساتھ استقبال ہوگا کہ ہم اہل ایمان ہیں۔ آج ہمارے دل میں اور ہمارے دلوں میں یہ خناس گھسا ہوا ہے،
کہ آزمائش آئی، کوئی تکلیف آئی تو ہم ڈرنے لگے، کیا بات ہے مسلمان ہی کمزور ہے، مسلمان ہی کو ستایا جا رہا ہے، مسلمان ہی کو مارا جا رہا ہے، جہاں دیکھو مسلمان ہی پیٹے جا رہے ہیں، انہی کو کاٹا جا رہا ہے، انہی کے گھر پر بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں، انہی کے املاک کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ لیکن کبھی اس پر غور کیا؟ یہ اہل ایمان کے ساتھ ہر دور میں ہوتا آیا ہے کہ کوئی دور ایسا خالی نہیں ہوگا جب اہل ایمان کو اذیتوں میں نہ ڈالا گیا ہو، آزمائشوں میں نہ ڈالا گیا ہو، لیکن جو سچے اور پکے ایمان والے ہوتے ہیں اس پر جمے رہتے ہیں، اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ اس آزمائش پر جب وہ کھرے اترتے ہیں تو اہل ایمان کا مرتبہ اور مقام اللہ کے یہاں بڑھ جاتا ہے۔ اللہ کے یہاں اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ اہل ایمان کے قدموں میں، پاؤں میں اگر ایک کانٹا بھی چبھتا ہے، اس کانٹا چبھنے کے نتیجے میں اسے جو تکلیف ہوتی ہے، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور اس کے درجات کو بلند فرما دیتے ہیں۔ اگر کوئی ہمیں اس لیے ستاتا ہے، اذیتیں دیتا ہے، جان و مال کا نقصان کرتا ہے کہ ہم اہل ایمان ہیں، ہم محمد الرسول اللہ کی رسالت کو مانتے ہیں، اللہ کی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں اور یوم حشر اور یوم نشر پر ہمارا ایمان ہے، ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، اس لیے ہمیں مارا جا رہا ہے، تو یہ ہمارے لیے باعث تکلیف نہیں ہے، یہ باعث فخر ہے، یہ ہمارے لیے باعث امتیاز ہے، یہ ہمارے لیے تمغے ہیں جس پر اہل اللہ کو، انبیاء کو، اللہ کے نیک بندوں کو اس راہوں سے ہو کر گزرنا پڑا ہے۔ کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احد کے میدان میں دندان مبارک شہید نہیں ہوئے کہ آپ کے دانت ٹوٹ گئے اور آپ ایک کھڈے میں پڑے رہے اور آپ کی موت کا لوگ جو ہے جشن منانے لگے اور اعلان کر دیا محمد الرسول اللہ، تو نعوذ باللہ مر چکے ہیں۔ صحابہ بددل ہو گئے، لیکن بعض صحابہ جو جہاں دیدہ تھے انہوں نے اعلان کر دیا کہ تم گھبرا ڈر کیوں رہے ہو، جس بات پر اور جس کام کے لیے، جس کاز کے لیے، جس مشن کے لیے، جس پیغام کو عام کرنے کے لیے محمد الرسول اللہ نے جان دے دی ہے، تم بھی اسی راستے پہ چل کر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرو۔ تو یہ ہمارے لیے راستے یہ ہے، ہمارے لیے طریقہ یہ ہے، قرآن کی تعلیمات یہ ہے، قرآن ہمیں یہ راستہ بتلاتا ہے کہ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، اپنے ایمان کو بچانا ہے، اپنی نسلوں کے ایمان کو بچانا ہے، اپنی نسلوں کے ایمان کا تحفظ کرنا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم نے یہ نہ کیا تو کہ اللہ کی بارگاہ میں مجرم بنا کر حاضر کیا جائیں گے، ہم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی اولاد کے تحفظ کا فریضہ کیوں انجام نہیں دیا۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کے ایک آیت پڑھی ہے اور قرآن نے ہم سب کو خطاب کیا ہے۔ قرآن کے جو الفاظ ہیں، جن صیغوں سے قرآن نے خطاب کیا ہے، وہ حاضر کا شیگا ہے اور اس میں ہم سب مخاطب ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام کنتم شہداء، کیا تم سب لوگ اس وقت موجود تھے؟ یہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا۔ انہیں موت آئی، ان کا جب انتقال ہونے لگا تو اللہ اس واقعے کو بیان فرما رہے ہیں۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، مرتے ہیں، دنیا میں جو بھی آیا اسے مرنا ہے، جو آیا اسے جانا ہے، حتیٰ کہ امام الانبیاء کو اس دنیا سے جانا پڑا اور اللہ نے فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم۔ کیا وہ محمد آئے ایک رسول تھے اور ان سے پہلے بہت سارے رسول آئے اور چلے گئے، کیا وہ مر جائیں یا ان کا انتقال ہو جائے تو الٹے پاؤں تم جو ہے دین سے پلٹ جاؤ گے؟ یعنی جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم آئے سب کو جانا پڑا اور ہم سب اس بات کو مانتے ہیں جو دنیا میں آیا ہے اسے جانا پڑے گا۔ اس میں کون سی ایسی انوکھی بات ہے جو اللہ بتانا چاہتے ہیں؟ کہ بنی اسرائیل کے نبی کا تذکرہ ہے جو ہزاروں سال پہلے آئے اور ہم کو اور آپ کو سنایا جا رہا ہے، اور حتیٰ کہ قیامت کی صبح تک جتنے بھی انسان اس دنیا میں آئیں گے جو قرآن کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے ان کے سامنے یہ بات اللہ تعالیٰ رکھیں گے اور ان کو وہ خطاب کر کے فرمائیں گے۔ کیا فرمایا؟ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم لوگ اس وقت موجود تھے، حاضر تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت آنے لگی، ان کا موت کا وقت قریب ہو گیا اور اس دنیا سے وہ جانے لگے، ان کو پتہ چل گیا کہ اللہ کے نبی تھے، اللہ نے وحی کے ذریعے جس طرح پہ انہیں اطلاع کر دی ہو کہ تمہیں اب اس دنیا سے جانا ہے، تمہارا اس دنیا سے جانے کا وقت آ گیا۔ اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آ گیا تو انہوں نے جو بات کہی ہے وہ بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جو اللہ نے کہی ہے، جو اللہ نے سمجھایا ہے کہ ایک مومن کی ذمہ داری کیا ہے، ایک مومن کی کس رخ پر سوچنا چاہیے، اس کی ترجیحات کیا ہونی چاہیے،
اس کا زندگی کے منشور کیا ہونا چاہیے، اسے اپنی زندگی کو کس طرح سے گزارنی چاہیے اور اپنی زندگی کی کس طرح سے منصوبہ بندی کرنی چاہیے، کیسی پلاننگ کرنا چاہیے اور اس پلاننگ کو کس طرح سے روح و عمل لانا چاہیے اور اس کو کس طرح سے عملی جامہ پہنانا چاہیے، اللہ تعالیٰ یہ منصوبہ بتا رہے ہیں ہمارے آپ کے سامنے۔ بنی اسرائیل کے ایک نبی، ان کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت قریب ہوا، اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا، لفظ عربی میں لفظ ابن بنی جو ہوتا ہے یہ بیٹے پوتے نواسے سب کے لیے استعمال ہوتا ہے، سب کے لیے بولا جاتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے حضرت یعقوب بڑا خاندان تھا، ان کے 12 بیٹے ہی تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کے والد ہیں، 11 نے جو سجدے سے انکار کی، سجدے جو بعد میں پڑ گئے تھے، اور یہ 12ویں حضرت یوسف علیہ السلام تھے، تو 12 بھائی یہ، اور پھر حضرت یعقوب کو جو لڑکیاں رہی ہوں گی ان کے بچے پوتے پوتوں کے پوتے، حضرت یعقوب کو اللہ تعالیٰ نے بڑی لمبی عمر عطا فرمائی تھی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن گئے تو کنعان سے اپنے والد کو مصر میں بلا لیا، اور مصر میں بلا کر وہاں پر انہیں اپنے ساتھ میں رکھا، اور مصر والوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا استقبال کیا، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ان کے بادشاہ تھے اور نبی بھی تھے، ان کے والد تھے، ان کے بزرگ تھے، لہذا ان کا استقبال کیا۔ اور جب روایتیں پڑھیں آپ تو جب حضرت یعقوب کا انتقال ہوا ہے تو پورا مصر غم میں ڈوب گیا ہے، ایک طرح سے کہے پورا ملک جو ہے غم میں ڈوبا ہوا تھا، اس لیے کہ بادشاہ وقت اور وقت کے نبی کے والد کا انتقال ہوا تھا، وہ ان کو اپنا بڑا بزرگ، ان کو اپنا سرپرست مانتے تھے۔ وہ سب کو اکٹھا کر کے، کتنا بڑا مجمع رہا ہوگا، کتنا بڑا گھر رہا ہوگا، کتنے لوگ رہے ہوں گے، اور ان کو جمع کر کے، ہم سب کو معلوم ہے مرنے والا اپنے پہلی بات تو مرنے کا وقت ہم آپ تو اندازہ ہی نہیں کر پاتے ہیں، ایسا لگتا ہے یہ ڈاکٹر بچا لے گا، یہ انجیکشن بچا لے گا، یہ ہاسپٹل بچا لے گا، یہ بابا کا دعا ہم کو بچا لے گا، یہ تعویذ ہمیں بچا لے گی۔ مرنے کا تو کبھی خیال ہی ہمارے دل میں نہیں آتا، اور ہم مرنا بھی نہیں چاہتے، اس لیے مرنے کی تیاری بھی نہیں کرتے۔ جبکہ مومن کی شان یہ ہے کہ ہمہ وقت وہ مرنے کے لیے تیار رہتا ہے، جب بھی اللہ کی طرف سے فرشتہ آ جائے ہم جانے کے لیے تیار ہیں، اور ہمارے نہ تیار رہنے کی وجہ سے ہماری موت پر کوئی اثر پڑنے والا نہیں، اس لیے کہ ہماری موت کا وقت لکھا جا چکا ہے۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، تقدیر لکھے جانے والے قلم اٹھا لیے گئے اور ان کی روشنائیاں سوکھ چکی ہیں، اب اس میں کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، اللہ کی جانب سے جب وقت آ جاتا ہے تو اسے کوئی بدل نہیں سکتا، اسے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، لہذا ہم چاہیں نہ چاہیں ہمیں جانا پڑے گا، جب جانا پڑے گا تو اس کے لیے تیار کیوں نہ رہے۔ بہرکیف حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں سے یہ نہیں کہا میں جا رہا ہوں اس دنیا سے، تم آپس میں جھگڑا مت کرنا، اچھی سے حکومت کرنا اور مل جل کر رہنا، یہ کرنا وہ کرنا، کوئی بات نہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک بات کہی جس کو قرآن نے نقل کیا ہے، بہت ساری باتیں ان کی کہی ہوں گی جو ہمارے اور آپ کے لیے میرے دوستو یہ سوچنے اور سمجھنے کا موقع ہے۔ اللہ نے قرآن میں اس کا تذکرہ کیا ہے لیکن ہم اس سے غفلت برت رہے ہیں۔ قرآن نے کیا کہا؟ حضرت یعقوب نے ان سے کہا، ایک جملہ کہا، ما تعبدون من بعدی، میرے بیٹوں، میرے نواسوں، میرے پوتوں پوتیوں، سنو، میں تم سے سننا چاہتا ہوں، یہ بتاؤ تم میرے مرنے کے بعد، میرے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، تم کس کی پوجا کرو گے، تم کس کے سامنے اپنے سروں کو جھکاؤ گے؟ یہ عجیب بات ہے، عجیب بات ہے۔ ایک کوئی مسلمان ہو، اگر دیندار مسلمان ہو اور وہ اپنے بچوں سے کہے بت کو مت پوجنا، تو بچہ کہے گا ابا کیسی بات کرتے ہیں، ہم نے آپ کو، اماں کو، دادا دادی کو سب کو نمازیں پڑھتے دیکھا ہے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے دیکھا ہے، اللہ سے دعائیں مانگتے دیکھا ہے، ہم نے کبھی نہیں دیکھا ہمارے خاندان میں کسی نے کسی بت کی پوجا کی ہو، آپ ایک ایسی بات کہتے ہیں، آپ کیسے ہم سے امیدیں رکھتے ہیں؟ لیکن ایک نبی زادوں سے، جن ان کے بیٹوں میں ایک نبی بھی ہیں، قرآن نے خود بتایا
حضرت یعقوب علیہ السلام نبی ہیں، ان کے باپ حضرت اسحاق نبی ہیں، ان کے چچا حضرت اسماعیل نبی ہیں، ان کے دادا حضرت ابراہیم نبی ہیں، ان کے بیٹے حضرت یوسف نبی ہیں۔ نبیوں کا ایک سلسلہ ہے، نبیوں کی ایک کڑی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے بیٹوں اور بچوں سے یہ اطمینان کر لینا چاہتے ہیں کہ میں تو اس دنیا سے چلا جا رہا ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، ایک اللہ کو ماننا، ایک اللہ کی عبادت کرنا، اس کے علاوہ تمہاری گردنیں کسی کے سامنے نہ جھکیں۔ تمہیں موت آئے تو اس حال میں آئے کہ تم مسلمان رہو، اسلام پر رہو۔ میرے دوستو، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، قرآن سے یہ رہنمائی ملتی ہے کہ ہم غور کریں اپنی ذات میں، ہم غور کریں اپنے خاندان میں، ہم غور کریں اپنی سماج میں، ہم غور کریں اپنی سوسائٹی میں اور اپنے سرکل میں۔ کیا جو ماحول ہے اور جس ماحول میں ہم جی رہے ہیں، اس ماحول میں رہتے ہوئے ہماری نسلیں دین پر باقی رہیں گی، ہماری نسلیں ایمان پر باقی رہیں گی، ہماری نسلوں تو اللہ اس کے رسول کو پہچاننے والی بنی رہیں گی؟ یہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے یہ غور کرنے کا مقام ہے، سوچنے والی بات ہے میرے دوستو، کہ جس طرح کا ماحول ہے اور جس طرح سے ہمارے خلاف پلاننگ ہے اور جس طرح کی سازشیں ہیں اور جس طرح کا ماحول بنایا گیا ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہماری نسلیں دین اور ایمان پر باقی رہیں گی۔ ہمارے بچوں کا اسکول میں بھیجنا ہماری مجبوری ہے، ہم کہیں نہیں بھیج سکتے۔ یہ گورنمنٹ کے اسکول ہیں، جو پرائیویٹ اسکول ہیں وہ بھی وہی پڑھاتے ہیں جو سرکاری اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے۔ جو نصاب تعلیم ہمیں دیا جاتا ہے وہ حکومت کا بنایا ہوا ہوتا ہے، اور حکومت جو جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے اور جو لوگ اس کی منصوبہ بندی کرتے ہیں، جو نظام تعلیم اور نصاب تعلیم کو مرتب کرتے ہیں، انہوں نے ایک مذہب کی بالادستی کو اس کے اندر داخل کر دیا ہے۔ اگر کھلے لفظوں میں کہا جائے، ہندو میتھالوجی کو اس کے اندر داخل کر دیا ہے، ایک مذہب کی اس کے اندر غلبہ نظر آتا ہے۔ کوئی بچہ اس نصاب تعلیم کو پڑھ کر مسلمان باقی نہیں رہ سکتا جب تک کہ اس زہر کا تریاق ہم اپنے گھروں میں اور اپنے مدرسوں میں، اپنی مسجدوں میں، اپنے مکتبوں میں ان کو اللہ اس کے رسول کی تعلیم نہ دے کر، اللہ کی معرفت نہ کرا کر، نبی کا تعارف نہ کرا کر، شرک اور کفر کو ان کے دلوں کے اندر نہ اتار کر اس کی نجاست کو نہ ختم کریں، اس وقت تک کوئی بچہ مومن نہیں بن سکتا۔ تو بتائیے کس طرح سے ہماری نسلیں دین پر اور کس طرح سے ہمارے بچے ایمان پر باقی رہیں گی؟ ایک طرف تو پوری منصوبہ بندی ہے، حکومت ہے، حکومت کی مشنریاں ہیں، ان کے کارندے ہیں، ان کا منصوبہ ہے، وہ عمل پیرا ہے۔ ایک طرف ہم ہیں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں، ہمیں پرواہ نہیں ہے، ہم کھا رہے ہیں اور سو رہے ہیں اور سوچتے مر جائیں گے، چلے جائیں گے، ایک امپائر بنا کے چلے جائیں گے، کیا لے کر جائیں گے؟ ہمارے ساتھ کیا جانے والا ہے؟ سب خالی ہاتھ جانے والے ہیں۔ جو فٹ پاتھ پہ مرے گا وہ بھی خالی ہاتھ جائے گا، اور جو بنگلوں میں مرے گا وہ بھی خالی ہاتھ جائے گا۔ جانے کے بعد اس کے پاس کچھ نہیں رہے گا، اس کے پاس کچھ ہوگا جو اس نے اللہ کے لیے بھیج دیا ہے، اللہ کے لیے عمل کر لیا ہے، جن نسلوں کو اس نے تیار کر لیا ہے، اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا لیا ہے، نسلوں کی ایمان کی حفاظت کر لیے، بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کر لیا ہے، اس نے دین سکھا دیا ہے اور دین پر ان کو عمل کرتا چھوڑ کر مر گیا ہے، تو یہی بچے اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں گے۔ وہ قبر میں ہوگا، لیکن جب یہ اللہ سے اس کے لیے دعا کریں گے، قرآن نے وہ دعا بتلائی کہ نیک اور صالح اولادیں اپنے ماں باپ کے لیے کس طرح دعا کرتی ہیں۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پاک پروردگار اے میرے رب، میرے ماں باپ کے ساتھ ایسے ہی آپ رحم کا، پیار کا سلوک کیجئے جس طرح میرے ماں باپ نے بچپن میں میرے ساتھ رحم کا سلوک کیا تھا۔ ہم بچے تھے، دودھ پیتے تھے، گود میں تھے، جو چاہتا ہمارے ساتھ وہ کر دیتا، لیکن میرے ماں باپ نے حفاظت کی، میرے ساتھ محبت کی، میرے ساتھ شفقت کا معاملہ فرمایا۔ تو نیک اولاد کہتی ہے بار الہ میرے ماں باپ قبر میں پہنچ چکے ہیں، تیرے حوالے ہو چکے ہیں، قبر کی تنہائی و اندھیرے میں پڑے ہوئے ہیں، ان کا وہاں کوئی پرسان حال نہیں، صرف تیری رحمت کا سہارا ہے۔ اللہ اپنے بندوں پہ رحم آتا ہے، اس نیک اولاد کی اللہ دعائیں قبول کرتے ہیں اور قبر کی اندر روشنی فرما دیتے ہیں اور اس کی قبر کی تکلیفوں کو دور فرما دیتے ہیں۔ اس لیے میرے بزرگوں، میرے دوستوں، ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں کہ ہم اپنے حلقے میں، اپنی مساجد میں مکاتب کے نظام کو قائم کریں۔ یہ مکاتب ہمارے بچوں کے ایمان کے تحفظ کا ذریعہ ہے۔
ممکن ہے ان مکاتب کی وجہ سے ہمارے بچے کی تعلیم پر کچھ اثر آئے، ویسے کچھ اثر نہیں پڑتا ہے، لیکن آج ہمارے دماغ میں ایک خناس ہے، اسکول کے بعد یہ کلاسز ہے اور یہ ٹیوشن کلاسز ہے اور پھر یہ فلاں جو ہے اس کی گیم کی کلاسز ہے اور اسپورٹس سے اس کو تعلق ہے تو اسپورٹس کی کلاسز ہے، اگر آرٹس میں اس کو اگر دلچسپی ہے تو آرٹس کی کلاسیں ہیں، اور اگر کسی اور آرٹس میں ہے تو اس کی یہ ڈانس کی کلاس ہے اور یہ گانے کی کلاس ہے، یہ موسیقی کی کلاس، اس میں بزی ہے کہ بچے کو کھانے کی فرصت نہیں، تو دین سیکھنے کا موقع کہاں ملے گا؟ نہیں میرے بھائیوں، ہمیں اپنے بچوں کو دین سکھانے کا وقت نکالنا پڑے گا اور اپنی مساجد کے اندر مکاتب کے نظام کو قائم کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے ہمیں اپنے سرمایہ کو، اپنی صلاحیتوں کو لگانا پڑے گا۔ سب لوگ نہیں سمجھتے، لیکن جنہیں اللہ نے شعور دیا ہے، جنہیں اللہ نے سمجھ دی ہے کہ اپنے بچوں کو مدرسے، مسجدوں کے اندر یا اپنے جہاں رہتے ہیں اپنے بلڈنگوں میں، اپنے گھروں میں مکاتب قائم کریں۔ زیادہ بچے نہیں، 10-20 بچے جو اکٹھا ہو سکتے ہیں وہاں پڑھائیں، جہاں جو نظام قائم ہو سکتا ہے اس نظام کو قائم کریں۔ لیکن اس مسجد کے اندر ہمارے خیال سے مکتب کا نظام قائم ہے نہیں، قائم تو شاید قائم کرنے کی ارادہ ہے، کیا ہے؟ مکتب کے نظام یہاں چلتا ہے، آپ اپنے بچوں کو اس مکتب کے نظام سے جوڑیں اور اس مسجد کے نظام کی سرپرستی فرمائیں، اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، اپنے بچوں کو بھیجیں۔ جن ماں باپ کے اندر شعور نہیں ہے آپ ان کی تشکیل کریں، ان سے بات کریں اور ان کو رہنمائی کریں کہ بچہ اسکول میں کب جاتا ہے، یہ وقت جو اس کے پاس خالی ہے اس کو ٹیوشن سے اور اس کے دوسرے کاموں سے آپ مکتب میں بھیجیے۔ میرے بھائیوں، ہمارے اپنے ایمان کے تحفظ کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے، ایک لیٹسٹ مثال آپ کے سامنے فلسطین کے اور غزہ کے حالات ہیں۔ کیسی تکلیف، کیسی پریشانی، 90% مکانات وہاں پر تباہ و برباد کر دیے گئے، 90% آبادی وہاں گھروں کے اندر نہیں ہے، ٹینٹوں میں، تمبوں میں، میدانوں میں پڑی ہوئی ہے، لاکھوں لوگ شہید ہو چکے ہیں، بیوہ ہو چکے ہیں، یتیم ہو چکے ہیں، کوئی سہارا نہیں ہے، لیکن ان کی زبان پر حرف شکایت نہیں ہے۔ وہ ٹینٹ میں جاتے ہیں، وہاں ان کا مکتب کا نظام چالو ہو جاتا ہے، قرآن سے ان کا ایسا تعلق ہے، ایسی کہ ایک کتاب ایک ملبے کے اندر ملی اور اس کا اردو میں ترجمہ ہوا، پوری دنیا کے اندر وہ کتاب پھیل گئی۔ جب اسے پڑھا گیا تو معلوم پڑا قرآن کا ترجمہ ہے اور قرآن کے پیغامات ہیں، رسائل من القرآن اس کا نام ہے کہ بچے کی دل میں قرآن کی عظمت، قرآن سے محبت اور قرآن کا پیغام ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے۔ تو جو قومیں اپنے بچے کو قرآن سے جوڑ دیتی ہیں اس قوم کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ دنیا کی سپر طاقتیں ان کے پیچھے لگی ہیں، ایک لیکن مٹھی بھر نہتی قوم کو اگر کہا جائے، بھوکی پیاسی قوم کو، انہیں وہ ذیل نہ کر سکے، انہیں وہ ذلیل نہ کر سکے، انہیں وہ توڑ نہ سکے کہ آج بھی وہ اپنی طاقت پر اور اب بھوکے پیاسے وہ دشمن کے سامنے کھڑے ہیں۔ یہ جذبہ ان کے اندر کہاں پیدا ہوا؟ یہ طاقت انہیں کس نے دی؟ یہ قرآن نے دی۔ قرآن سپریم پاور ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ قرآن جو بندہ پڑھتا ہے اس کا تعلق اللہ سے جڑ جاتا ہے، جس کے اندر قرآن کی طاقت آ جاتی ہے اس کی زندگی میں ایسا کرنٹ اور ایسی طاقت آ جاتی ہے وہ کسی کے سامنے جھکتا نہیں ہے۔ یہ ڈر اور خوف ہمارے دلوں میں یہ ہے، اللہ کا ڈر ہمارے اندر نہیں، اللہ کا خوف ہمارے اندر نہیں، قرآن سے محبت ہمارے اندر نہیں، اس لیے ڈر یا خوف ہمارے دلوں کے اندر جاگزی ہو رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، گزارش و درخواست یہ ہم اللہ کی کتاب سے تعلق پیدا کریں، قرآن کو سیکھیں اور قرآن کو سکھائیں، اور جہاں پر قرآن نظام کا نظام تعلیم چالو ہے ہم اس کی سرپرستی فرمائیں، اس میں شریک ہوں۔ یہ اپنی ذمہ داری سمجھیں کہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم اپنے بچوں کو بھیجیں، اپنے پڑوسیوں کے بچوں کو بھیجیں، رشتہ داروں کو بچوں کو بھیجیں، غریب بچوں کی کفالتیں کریں، مسجد کے ضروریات میں حصہ لیں اور مکاتب کے نظام کو مضبوط کریں کہ دنیا سمجھے کہ ہم اپنے بچوں کے حفظ دین اور ایمان کی حفاظت کی ذمہ داری ہم نے خود اٹھائی ہے۔ کل ہم سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے، اس لیے ابھی میں نے جو حدیث پڑھی اس کو ترجمہ کر دیتا ہوں، وقت زیادہ ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن اس شخص کو بلایا جائے گا جس نے قرآن کو پڑھا ہوگا اور قرآن کے حلال کی ہوئی چیزوں کو حلال سمجھا ہوگا اور قرآن کی حرام کردہ چیزوں کو اس نے حرام سمجھا ہوگا۔ اس کی زندگی اگر ایسی رہی ہوگی تو اللہ رب العزت اس بندے کو جو حامل قرآن ہوگا، حافظ قرآن ہوگا، عامل قرآن ہوگا، اس سے کہیں گے تیرا تو مرتبہ جو ہے وہ ہے، تو 10 ایسے لوگوں کی سفارش کر دے جن کا جہنم میں جانا طے ہوگا، اللہ اس کی سفارش پر 10 جہنمیوں کو معاف کر دیں گے۔ یہ عظمت ہے قرآن کی۔ اس لیے میرے دوستو، قرآن سے وابستگی ہو، اللہ کی کتاب سے وابستگی ہو، اللہ رب العزت ہمیں بھی اور آپ کو بھی نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔